بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز دیا ہے۔ فرشتے اللہ کی معصوم اور پاکیزہ مخلوق ہیں۔ اللہ کا قرآن ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے ان کے ذمے ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، ہر فرشتہ اسی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے۔ جس کے ذمے اللہ نے آسمانوں کے کچھ نظام لگائے ہیں، وہ اسی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ جن کے ذمے کوئی زمین پہ ڈیوٹی لگی ہے، وہ اسی کو بالعنوان پورا کر رہا ہے۔ کسی کے ذمے اگر اللہ نے یہ لگایا ہے کہ تو نے میری بندگی میں صرف کھڑے رہنا ہے، تو جب سے وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اللہ کی بندگی اور فرما برداری میں کھڑا ہوا ہے۔ کسی کے ذمے اگر رکوع کرنا اور جھکنا لگایا ہے، تو اللہ کا وہ فرشتہ یا فرشتوں کو جماعت اسی رکوع کی حالت میں جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع کی حالت میں کھڑے۔ اگر کسی کے ذمے سجدے کی عبادت لگی ہے تو وہ اسی سجدے میں پڑے ہوئے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو کچھ ان کو حکم دیا گیا ہے اسی کو وہ کر رہے ہیں۔ باوجود اتنی اطاعت، فرما برداری اور پاکیزہ مخلوق ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل نہیں بنایا۔ انسان کو افضل بنایا ہے۔ اس کی وجہ اتنی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے حکم کے علاوہ نہ اپنی طبیعت رکاوٹ ہے، نہ ماحول رکاوٹ ہے، نہ رشتہ داری رکاوٹ ہے، نہ کاروبار رکاوٹ ہے، نہ کوئی دوسری مصروفیت رکاوٹ ہے۔ انسان ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی طبیعت نہیں چاہتی،
اب اس مقابلے میں وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اپنی طبیعت کی چاہت کو یا اللہ کے حکم کو؟ تو چونکہ اس انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مقابلہ کر کے اپنی طبیعت کی چاہت کو پیچھے رکھے، اللہ کے حکم کو آگے رکھے، اس وجہ سے اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے جب آدم اور انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کے اعزاز اور عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اس کی تعظیم عظمت کا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کے سامنے اس کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے سارے کے سارے فرشتے پاکیزہ مخلوق، اللہ کا قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کیا کہ یہ اتنی بڑی اور قیمتی اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق بھی اس کے سامنے جھک رہی ہے۔ خود آدم کو بھی، انسان کو بھی یہ سبق دیا کہ تیرا اتنا بڑا مقام ہے۔ انہی میں فرشتوں میں شیطان بھی رہتا تھا، جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں، عزازیل بھی کہتے ہیں۔ چونکہ وہاں فرشتوں کی جماعت میں ان کے اکٹھے رہتا تھا، ساتھ رہتا تھا، حکم اس کو بھی ہوا۔ لیکن اس نے اپنی طبیعت کو مقدم رکھا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اس کی طبیعت نے نہیں چاہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، اس کے دل میں یہ بات آئی میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ میں روشنی ہے، آگ میں بلندی ہے، مٹی میں ذلت ہے، مٹی کے اندر اندھیرا ہے، روشنی اور بلندی اندھیرے اور ذلت کے سامنے کیسے جھکے؟ اسی دن سے جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جو جنت میں رہتا تھا، اللہ کے قرب کا مقام اس کو حاصل تھا،
اللہ کے حکم کو اپنی طبیعت کی وجہ سے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ وہ خروج فرمایا نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی، میری رحمت تیرے قریب نہیں آئے گی۔ اس دن اللہ نے انسان کو یہ سبق دیا کہ دیکھو تجھے ہم نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اب تیرے سامنے آگے مستقبل میں میرے حکم آئیں گے اور تیری طبیعت بھی ساتھ ہوگی، لیکن پہلے دن سے ہی رہنمائی دے دی، راستہ بتلا دیا کہ اپنی طبیعت پہ چلنا یہ شیطان کا کام ہے، اللہ کے حکم کو ماننا یہ انسان کا کام اور فرشتوں کا کام ہے۔ اپنی طبیعت پہ چلنا، اپنی سوچ پہ چلنا، اپنی فکر پہ چلنا، اپنے نظریے پہ چلنا، اپنی خواہش پہ چلنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی پیشی سے ڈر گیا، آج دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے بھی آدمی گھبراتا ہے، کسی بڑے افسر، کسی پولیس کا اگر آرڈر آ جائے، عدالت طلب کر دے، آدمی کتنے فکر سوار ہوتی ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کیا جواب دے سکوں گا، کہیں پھنس نہ جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عدالت جس میں سب کا پتا پانی ہو جائے گا، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے سامنے بات کرنے کی بھی جرت نہیں کریں گے۔ یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اجازت دیں گے، انبیاء کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، شہیدوں کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، حافظوں کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، نیک لوگوں کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی۔ لیکن پہلے مرحلے میں جب اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہو، جس کو میدان محشر کہتے ہیں، تو صرف اتنی عرض کہ یا اللہ ساری تیری مخلوق پریشان ہے، ان سے حساب کتاب لے لے، حساب کتاب شروع ہو، اس بات کو کہنے کی بھی کسی اللہ کے بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی ضرورت نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے اللہ کے نام پر بڑی قربانیاں دی ہوئی ہوں۔ اللہ کا دربار اتنا سخت
اور اتنا پریشان کون ہو، اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کی قیامت کی پیشی کو سامنے رکھ کر ڈر گیا، آج وہ پیشی ہمیں بھولی ہوئی ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمان اور غیر مسلم کی بس ایک ہی فکر ہے کہ مرنے سے پہلے والی زندگی ہماری کس طرح سدھر جائے، اس میں کتنی ترقی کر جائیں، یہ کس طرح بن جائے، سب اسی سوچ میں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق ہے۔ مسلمان آخرت کو سامنے رکھ کے پھر اس زندگی کی ترتیب دیتا ہے کہ میرے کس کام سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، میرے کس بول سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، میری کس نگاہ سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، میری کس سوچ سے آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، میرے کس قدم سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، میری کس نقل و حرکت سے آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ جو مسلمان ہے، جو ایماندار ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ صرف اس دنیا کو نہیں سوچتا، صرف اس دنیا کو، اور حدیث میں عقل مند بھی اسی کو کہا گیا ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں اس کو جو بہت بزنس کرنے والا ہو، بڑے کاروبار والا ہو، کمپیوٹر کو جانتا ہو، حساب کتاب کو جانتا ہو، کاروبار میں ترقیاں کر کے دوسروں کو شکست دینے والا ہو، یا بڑا انجینئر ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا فلسفی ہو، بڑا سائنسدان ہو، بڑے فیصلے کرنے والا ہو، اللہ کے رسول کے نزدیک یہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ نے جو عقل دی ہے انسان کو، وہ اس دنیا کو سوچنے کے لیے نہیں دی، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں جینے کے لیے، اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا میں سونے اور جاگنے کے لیے۔ عقل کے بغیر بھی اللہ کی بہت مخلوق رہ رہی ہے۔ انسان سے کہیں زیادہ مخلوق، انسان سے بہت زیادہ مخلوق، اقسام کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی، جاندار مخلوق، سانسدار مخلوق ایسی ہے جو عقل کے بغیر اپنی ساری وہی ضرورتیں پوری کر رہی ہے جو انسان پوری کر رہا ہے، پوری ہو رہی ہیں اس کی ضرورتیں۔ کھانے کی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے، انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، اللہ پاک ان کو
پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ جتنے جانور ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اور جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، سب عقل کے بغیر ہیں، ان کو عقل نہیں ملتی۔ عقل مند مخلوق تین ہیں: انسان، جن اور فرشتے۔ یہ جو سانسدار اور جاندار مخلوق ہیں، جن میں ہم انسان بھی شامل ہیں، اللہ نے ہمیں عقل انسانوں کو اس لیے نہیں دی کہ اس دنیا کو بنائیں۔ یہ دنیا کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، گرمی سردی برداشت کرنا، بیماری صحت سے دوچار ہونا، یہ ساری چیزیں ان جانوروں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں جن کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے۔ وہ اس دنیا میں اچھے جی رہے ہیں، اچھے کھا رہے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، سردی بھی ان کو لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں، اچھی رہائش میں رہ رہا ہوں، اچھی گاڑی سے تیز رفتاری سے میں اپنا سفر کر لیتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، تو یہ ایک جانور سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ یہ وہی جاندار جانور ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ان جانوروں کو حاصل ہیں، وہ بہتر طریقے سے کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جو بھوکی سوتی ہو۔ اللہ کا قرآن گواہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی بھی جاندار سانسدار چیز جو زمین پہ چل رہی ہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہے۔ ہاتھی کی غذا اگر منو کے حساب سے ہے تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، چونٹی کی غذا اگر بہت معمولی ہے وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتی ہے۔ یہ ہاتھی تو یہ بہت چھوٹا جانور ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں اتنی بڑی بڑی مخلوقیں پڑی ہوئی ہیں جن کی غذا روزانہ ٹنوں کے حساب سے ہے، ٹنوں سے بھی زیادہ۔ اللہ ان کو بھی پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں، مجھے کھانے پینے میں کسی کے محتاجی نہیں ہے، میرا اتنا کاروبار ہے، اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا بہترین مکان ہے۔ مکانوں میں تو جانور بھی رہ رہے ہیں، بہترین گھونسلے، بہترین گھر ان کے۔ یہ انسان جتنی بھی ترقی کرے، اور آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک سارے کے سارے انسان نے جتنی ترقیاں کی ہیں یا کریں گے، یہ ترقیاں ان کو صرف انسانی حد تک بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جانور کے جانور ہی ہیں۔ اللہ نے جو عقل دی ہے، یہ عقل اللہ نے اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم نے عقل کو دوسری طرف لگا دیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا عقل مند ان کو سمجھتی ہے جو دنیا میں سوچ سوچ کر ترقیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کمالات کے، عزتوں کے، عہدوں کے، منصبوں کے دعوے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو پیچھے رکھا، وعمل لما بعد الموت، اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارا جس طرح آخرت کا تقاضا ہے۔
آخرت کو اگر سامنے رکھ کے ایک آدمی نے مثال کے طور پر بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کے سامنے کتنے تقاضے ہوتے ہیں، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی چیزیں لینی ہے، کپڑے لینے ہیں، فرنیچر لینا ہے، مکان بنوانا ہے، اور جناب ولیمے میں یہ خرچ کرنا ہے۔ اب وہ آدمی اپنے پیسے کی ترتیب کو اسی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گا کہ میں نے پیسے کو اس طرح خرچ کرنا ہے۔ یہ دنیا کی مثال نہیں ہے، اس کو انتہائی احمق کہا جائے گا کہ جس کے بیٹے کی شادی سر پہ آئی ہوئی ہے اور آمدن بھی محدود ہے، وسائل بھی محدود ہیں، جتنے بھی زیادہ وسائل ہوں، لیکن پھر بھی وہ بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اور اس سے خرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ چیز نہیں ہے، تو ساری دنیا اس کو بے وقوف کہے گی کہ نہیں کہے گی کہ بابا اتنا خرچ ہونا ہے وہاں اور تو لاکھوں اور ہزاروں روپے ایسے اڑا رہا ہے۔ جیسے یہ بندہ اپنے مستقبل کے ایک اہم پروگرام کو سامنے نہیں رکھ رہا اور اپنے پیسے کو اور جائیداد کو اڑا رہا ہے، یہ ساری دنیا کے نزدیک بے وقوف اور پاگل ہے۔ اسی طرح سارے انسان جتنے بھی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی قوم برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کسی علاقے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھ کر بھی، مسلمان ہو کر بھی، ایماندار ہو کر بھی، اپنے آپ کو مسلم اور مومن کہہ کر بھی، اگر وہ اپنی زندگی کی ترتیب، دنیا کی زندگی کی ترتیب آخرت کو سامنے رکھ کر، آخرت کے پروگرام کو سامنے رکھ کر نہیں بناتے، بلکہ اسی ہی دنیا کو دیکھ کر بنا رہے ہیں، تو پھر اس کا اور کافر کا کیا فرق ہے؟ تو پھر اس نے اپنے عقل سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ یہ تو بے عقل ہے کہ ایمان جیسی دولت ملنے کے بعد بھی جو اللہ کی نعمتوں میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، سب سے بڑی نعمت، اس کے ملنے کے بعد بھی پھر بھی اپنی زندگی کی ترتیب، اپنی زندگی کا رخ اسی طرح بنایا ہوا ہے جس طرح ایک غیر مسلم بناتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول کے نزدیک عقل مند، دانا، سمجھدار، سوچ اور فکر والا انسان وہی ہے جو قبر کو سامنے رکھے، جو حشر کو سامنے رکھے، اللہ کی حاضری کو سامنے رکھے، اعمال نامہ کس ہاتھ میں ملتا ہے اس کو سامنے رکھے، ایک ایک عمل کو، ایک ایک عمل سامنے آئے گا۔ فرمایا ہر آدمی کا اعمال نامہ ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، اس کی فیل اس کو دے دیں گے، اور اس کے سامنے کھلا ہوا آئے گا اور کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ما لهذا الكتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے۔ جن کو دنیا میں چھوٹا سمجھتا تھا وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو بڑے گناہ یا نیکیاں تھیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں،
اللہ نے تو پہلے فرما دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا وہ انسان ہو، غفلت سے زندگی گزارنے والوں، بے سوچ کی زندگی گزارنے والوں، آخرت سے بے فکر ہوگا زندگی گزارنے والوں، ہم نے تمہیں صرف یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا، ہزاروں سال تم نے قبر میں بھی رہنا ہے اور ہزاروں سال تم نے حشر میں بھی کھڑا ہونا ہے، ایک دن جس کا 50,000 سال کا ہوگا۔ تم نے ساری یہ منزلیں طے کرنی ہے۔ ایک آدمی نے سکھر میں جانا ہے تو راستے میں جائے گا تو جو جو شہر اور رستاواس راستے میں پڑیں گے ان سے گزرنا پڑے گا اس کو۔ تم نے اگر جنت میں پہنچنا ہے تو جو منزلیں ہم نے راستے میں رکھی ہیں سب سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ قبر سے گزرنا پڑے گا، حشر سے گزرنا پڑے گا، میزان سے گزرنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا اگر ذرے برابر بھی نیکی کی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اگر کوئی غلط نگاہ دیکھ رہا ہوں تو میرے نوٹ نہیں ہو رہی، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، جو دلوں میں تم نے اچھے اور برے خیال چھپائے ہوئے ہیں اللہ کو ان کا بھی علم ہے، کہاں چھپ سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا زمین ہو، زمین کا کوئی کونا ہو، کوئی جنگل ہو، کوئی کنکری ہو، کوئی بھی جگہ ہو، دریا کی تہ ہے، سمندر کی تہ ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں کوئی بھی جگہ ہے، فرمایا کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو اس کے علم میں ہے، لیکن اس بندے کو کیوں قیامت کے دن یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے؟ فرمایا نہیں، اعمال نامہ بتلائے گا، اگر اس کو جھٹلائے گا تو پھر کیا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا جب یہ جھوٹ بولنے لگے گا کہ اعمال نامہ میرا یہ زید چیز لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں زید گناہ لکھا ہو، یہ میں نے نہیں کیا، اللہ کے فرشتوں نے تو خیانت نہیں کی ہے نا، وہ تو جو کچھ دیکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو، بھیا ہم نے یہاں 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، ایک نیکیوں کے لکھنے والا، ایک بدی کے لکھنے والا، وہ لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ انسان جو یہاں دنیا میں ہیرا پھیریاں کرتا ہے وہاں بھی ہیرا پھیری کرے گا، انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا، زبان سے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبانوں پہ اللہ پاک مہر لگا دیں گے، ٹھپا لگا دیں گے، اور یہ ہاتھ بولیں گے
کہ ہم سے کیا کیا گناہ، کیا کیا ظلم، کیا کیا زیادتیاں کرائی گئی. ایک پاؤں بولیں گے ہمیں کہاں کہاں چلایا گیا، کس گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، کس ظلم کے لیے استعمال کیا گیا، کس زیادتی کے لیے استعمال کیا گیا. ہمارے چمڑے بولیں گے، چمڑے انسان کے لیے. وہ زمین بولے گی جس پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، وہ زمین بھی گواہی دے گی. تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ایسے نہیں آئے کہ جو کچھ کرتے رہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کوئی بھی تم بات کرتے ہو، اچھی کرتے ہو، بری کرتے ہو، نگاہ باندھ بیٹھے ہیں، وہ نوٹ کر لیتے ہیں. اس لیے جو کچھ کر رہے ہو اس کو اپنے حساب میں لاؤ. بے حساب زندگی پاگل کی ہوتی ہے. میں نے پہلے بات کہی ہے، عقل مند اپنی ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، اپنے نفع اور گھاٹے کا حساب رکھتا ہے. کہاں سے مجھے گھاٹا ہو رہا ہے، کہاں نفع ہو رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، کہاں فائدہ ہو رہا ہے، کہاں میرا کاروبار بگڑ رہا ہے، کہاں بن رہا ہے، کہاں میرا مستقبل خطرے میں ہے، کہاں میرا مستقبل محفوظ ہے. جب دنیا کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں، عقل اللہ پاک نے دنیا کے معاملات کے لیے دی ہی نہیں ہے. دیکھو یہ شریعت، اللہ کا قانون، اللہ کا دین. کھاتے پیتے تو ہم بھی ہیں، دوسرے بھی جانور کھاتے ہیں، سوتے جاگتے ہم بھی، وہ بھی ہیں. ان کو نہیں دیا، ہمیں کیوں دیا ہے؟ عقل کی وجہ سے. تو اللہ نے عقل دی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. وہ کس طرح کہ ہر لمحہ، ہر وقت اپنے عقل کو استعمال کرے. میں جو یہ سوچ رہا ہوں، یہ مسلمان کی زندگی عرض کر رہا ہوں، میرے دل میں جو اس وقت خیال آ رہا ہے، یہ خیال اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے؟ میں یہ جو ابھی بات کر رہا ہوں، یہ بات اللہ کو پسند ہے یا ناپسند نہیں ہے؟ میں جو بات سن رہا ہوں، یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ میں جس طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، میرے اللہ کو یہ دیکھنا پسند ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں، میرے اللہ کو یہ قدم اٹھانا پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ پسند اور ناپسند یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی ہے کہ کن چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں، کن چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں، کن چیزوں پر میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، کن چیزوں پر میرا غضب دنیا میں نازل ہوتا ہے. اللہ نے سب کچھ، ہر چیز کو، حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. آدمی کب قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ وہ عذر کر سکے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ آدمی اپنے نفع اور گھاٹے کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. اور انسان کا، مسلمان کا نفع اور گھاٹا صرف اس دنیا کا نفع اور گھاٹا نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی ساری زندگی اس کی خسارے کی گزری، ساری زندگی بھوک اور پیاس افلاس کی گزری ہے،
ساری زندگی تنگ دستی کی گزری ہے، ساری زندگی پریشانیوں اور بیماریوں میں گزری ہے، ساری زندگی اس کی فقر و فاقہ میں گزری ہے، ساری زندگی کاروباری ناکامیوں سے گزری ہے، لیکن آخر وقت کلمہ نصیب ہو گیا، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، قیامت کے دن جنت مل گئی، سب سے کامیاب یہی ہے۔ حالانکہ عقل اس کے پاس تھی، لیکن یہ جو کام تھے دنیا کی کامیابیاں ناکامیاں، ان کا عقل کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی قسمت اور مقدر کے مطابق ملتا ہے، اس کو وہ جانوروں کو مل رہا ہے، انسانوں کو مل رہا ہے۔ اور ایک آدمی ساری کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری ہے، غم کا کبھی اس کے پاس گزر بھی نہیں ہوا، ساری کی ساری زندگی کامیابیاں ملتی رہی، ہر لحاظ سے، ذاتی طور پر، خاندانی طور پر، رشتہ داروں کے طور پر اعلیٰ اور اچھے عہدوں پر رہے، پریشانی نہیں، فقر و فاقہ نہیں ہے، خوشحالی کی زندگی۔ لوگ رشک کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی، ہمیں سب کو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن آخر میں کلمہ نصیب نہیں ہوا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں ملا، جہنم میں چلا گیا، سب سے بڑا ناکام یہی بنتا ہے۔ اللہ نے کامیابی اور ناکامی اس دنیا کے اعتبار سے رکھی ہی نہیں ہے۔ تم عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ترتیب، مسلمان کی ترتیب کیا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارے، ہر چیز پہ سوچے، اپنے عقل کو استعمال کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کی پیشی سے ڈر گیا، اللہ کی پیشی بڑی اہم ہے، سب نے یہاں سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن میں 3 مضمون اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بیان کیے ہیں۔ ویسے تو قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، جہاد کا ہے، سچ بولنا ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کھانا ہے، بہت سارے احکام ہیں، لیکن مرکزی مضمون، مرکزی عنوان، مرکزی سرخیاں قرآن پاک کی وہ 3 ہیں: اللہ کی توحید، رسالت اور قیامت۔ قیامت کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ ہے، اتنی اہم ہے کہ اس لیے اللہ پاک نے اس کو پورے قرآن میں تیسرا حصہ دیا ہے، جس کو آج کا مسلمان میرے سمیت اپنی زندگی میں اس کو کروڑواں حصہ بھی نہیں دیتا، سوچ ہی نہیں ہے اس طرف کی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان، صحیح انسان بھی وہی ہے جو اپنے عقل کو اس طرح استعمال کرے کہ دنیا بھی میرے سامنے ہے، آخرت بھی میرے سامنے ہے، یہاں جتنا میں نے رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرنی ہے، وہاں میں نے جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرنی ہے۔ یہ اگر آدمی سوچ کر زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔
اور اللہ اس کی قدم قدم پہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ کتنی قدر کر رہا ہے، کچھ نہیں کیا، نہ نمازیں پڑھی ہیں نہ زکاتیں دی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایمان لائے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے۔ اللہ پاک قدر فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ نے کلمہ پڑھنے سے ہی اپنی دوستی کا اعلان کر دیا۔ اللہ ہمیں دوست کہے، کام اس کے دشمنوں والے کریں۔ ایمان والوں کو اللہ کہے دوست کہہ رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ ایک کوئی بڑے سے بڑا آدمی کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ فلاں میرا دوست ہے، پھولا نہیں سماتا، خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ فلاں بڑے افسر نے، فلاں بڑے عہدیدار نے، فلاں بڑے منصب والے نے مجھے اپنا دوست کہا ہے۔ اللہ پاک اہل ایمان کو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ اب ایمان جب آ گیا تو اللہ کی دوستی، اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو جب اللہ اس کو دوست کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اپنی دوستی کا ہاتھ اور قدم اس طرف بڑھائے۔ وہ کیسے، یہ کیسے اس کا دوست بنے گا، اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا پہلے ان کا انعام ذکر کیا کہ اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، ایک دن اللہ نے کہا کہ اللہ ولی اللہ تمہارا دوست، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا میں دوست ہوں۔ اور جو مخلوق سے جن کو اللہ نے دوست کہا وہ بھی اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں۔ تو فرمایا اس کی نشانی، پہلے ان کا اعزاز بتلایا، ان کا مقام بتلایا، ان کا مرتبہ بتلایا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا اگر اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، اپنے آپ کو اللہ کا دوست ثابت کر دو، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ تم غمگین ہوو گے، خوشحال زندگی، خوشیاں خوشیاں۔ اصل دل کی خوشی ہوتی ہے، اصل خوشی کس کی ہے؟ دل خوش ہو۔ اللہ دلوں میں اتنی خوشیاں بھر دیتا ہے، ظاہری طور پر اس انسان کی پریشانیاں نظر آئیں گی، اس کا فقر و فاقہ نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اطمینان اور خوشی ڈال دیتا ہے۔ بھئی ایک آدمی مثال کے طور پر، کتنا ٹائم لگا، ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہو بڑا کاروبار چل رہا ہے، بڑی اس کی ٹرانسپورٹ ہے، اولاد ہے، اولاد کے بڑے عہدے ہیں، مناسب جگہوں پہ رشتے ہو گئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اس کے سامنے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ایک غم ہے جو اس کے دل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ سب کچھ موجود ہو،
ساری زندگی خوشیاں کامیابیاں حاصل ہیں، لیکن دل کو اگر غم لگا ہوا ہے، دل میں اگر کوئی فکر لگی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں کسی کام کی ہیں؟ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ان کے دلوں کو ہم سنبھالتے ہیں۔ لا خوف علیہم، نہ اپنا غم نہ کسی دوسرے کا غم۔ اور آگے فرمایا وہ کون ہیں جو میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد بے فکری کی زندگی، بے سوچی کی زندگی، بے سمجھی کی زندگی، حیوانوں اور جانوروں والی زندگی نہیں گزار رہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یا اللہ ہم تو کہتے ہیں ولایت ہے کس چیز کا نام؟ ولایت فضاؤں میں اڑنے کا نام نہیں ہے، پانی پہ تیرنے کا نام نہیں ہے، ولایت کرامتیں دکھانے کا نام نہیں ہے۔ ولایت قرآن و حدیث کی روح سے ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ جتنی زیادہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اتنی زیادہ ولی ہوگا، چاہے اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ عام بازار میں چلنے والا آدمی، عام زندگی گزارنے والا آدمی، عام لوگ اس کو سمجھتے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈر کی زندگی گزار رہا ہے ایمان کی حالت کے ساتھ، یہ سب سے بڑا ولی ہوئی ہے۔ بھائی ولایت سستی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس چند اولیاء اللہ کا نام لے کر ہم کہیں کہ وہ فلاں ولی تھا، فلاں ولی تھا، فلاں۔ اللہ نے ولایت کے باب کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ ہر آدمی ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں بخل نہیں ہے۔ نبی وہ جس کو بنائے گا وہی بنے گا۔ جتنے نبی اللہ نے بنائے وہ اللہ کے بنانے سے نبی بنے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا کہ آج کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب اللہ نے آگے کے لیے فیصلہ دے دیا کہ آگے میں کسی کو نبی نہیں بناؤں گا، لیکن ولایت کا دروازہ اللہ نے پہلے دن سے قیامت تک کھولا ہوا ہے۔ ولی سب بن سکتے ہیں، ایک ذمہ دار ولی بن سکتا ہے، ایک مزدور ولی بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر ولی بن سکتا ہے، ایک انجینئر ولی بن سکتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں جھاڑو دینے والا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کی قسم گندی نالیاں صاف کرنے والا اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اللہ سے خوف سے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے یہاں اس دنیا کی چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ فرعون، وہ حامان، وہ قارون، وہ شداد، وہ کیا تھے؟ پوری دنیا پر بادشاہیاں کرنے والے تھے، بہت بڑے خزانوں کے مالک تھے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، بلکہ وہ اپنے خزانوں کے ساتھ جب سے وہ غرق ہونا شروع ہوا ہے قارون، اب تک وہ جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے ان چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پیشے، یہ قومیں فخر کرتے ہیں، ہماری قوم، ہماری برادری،
یہ چیزیں فخر کی نہیں ہیں۔ فلاں جی اس پیشے کا مالک ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں کا یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں فخر کی نہیں ہیں۔ کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی کہاں، کوئی کہاں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ فخر کی چیز، خوش ہونے کی چیز یہ ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہوں، یہ اپنے دل میں خوش ہونے کی چیز ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، میرے کان اور میرا دل مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ آئندہ کے بعد، آج کے بعد ہم تہیہ کریں، اگر اپنے اس عقل کو آج تک ہم نے اس زاویے سے استعمال نہیں کیا تو ساری زندگی ہم نے بے عقلی میں گزاری ہے۔ عقل اللہ نے دی ہی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہے، عقل اللہ نے دی ہی دین پر عمل کرنے کے لیے ہے، عقل اللہ نے دی ہی اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہے کہ عقل میں سوچے کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بازار میں کاروبار کرنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ملازمت کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ عقل اس لیے اللہ نے دی ہے۔ تو آج کے بعد یہ ہم تہیہ کریں کہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اس طرح کہ سوچیں گے کہ ہم نے اس وقت جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو استعمال کرنا ہے۔ آیا یہ مجھے میرے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے۔ اس زاویے سے جو زندگی گزارے گا، فرمایا، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا چلا جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بات چلی تھی ہوا سے۔ ہوا کا معنی دل کی خواہش، دل کی خواہش پہ عمل کرنا، دل کی چاہت پہ عمل کرنا، دل کی چاہت کے موافق چلنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اب ہم خود ہی اپنا فیصلہ، کسی اور جج کو بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ضمیر، وقت ملے گا بھائی، وقت ملے گا، سنت پر بات ختم کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کا ضمیر، اس کا فیصلہ ہے کہ میں کس طرح آج تک زندگی گزاری ہے۔ سب آدمی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، میں خود اپنا فیصلہ میرا ضمیر کر سکتا ہے کہ میں نے اس نقطے کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس کے خلاف گزاری ہے۔ کیا میں سوچتا ہوں، قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں، بولنے سے پہلے میں سوچتا ہوں، چلنے سے پہلے سوچتا ہوں، سوچنے سے پہلے سوچتا ہوں، دیکھنے سے پہلے سوچتا ہوں، بولنے سے پہلے سوچتا ہوں، سننے سے پہلے سوچتا ہوں۔ میں تو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت پہلا نمبر میرا ہے۔ کبھی اپنے عقل کو اس طرح استعمال نہیں کیا تو بے عقل ہوئے۔ اللہ کے کاغذوں میں بے عقل ہے، کیوں عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ تو جانور ہے جس طرح منہ آئے چل پڑے، وہ تو جانور ہے جس کھیت میں گھاس میں منہ مار لے، وہ تو جانور ہے جہاں کھڑا ہو ہینگنا شروع کر دے۔ بندے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، عقل کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ تو سوچ کے زندگی گزارے گا کہ میں نے اس وقت کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرف چلنا ہے، کس طرف ہاتھ بڑھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اللہ نے جو عقل اور ایمان کی دولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں،
ان کو صحیح طور پر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔